بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. معزز ناظرین، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سب کے بیچ کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اللہ رب العزت کی پناہوں میں رہ کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہوں گے. آپ سب کے بیچ آنے کا مقصد اور آپ سب کے سامنے حاضر ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج وقف بورڈ کے اوپر جو بل لایا گیا ہے، تمام دوست ساتھی اپنی طرف سے جد و جہد، محنت اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی کوشش و محنت دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم تمام ساتھیوں اور دوستوں، ماں بہن بیٹیوں کے پاس موبائل ضرور ہے، لیکن ہمارے ان اساسات کو اور ان اکابرین کی قربانیاں اور ان اللہ کے بندوں کی طرف سے وقف کی گئی چیزوں پر جب پریشانی اور مصیبت کے بادل آ رہے ہیں تو ہمیں جو راستے بتائے گئے اور جو طریقے ہمارے لیے کھولے گئے کہ اس QR کوڈ کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں اور اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، تو ابھی بھی ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں اور اٹھنے کو تیار نہیں، جاگنے کو تیار نہیں. میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو کہ اگر ہم ان مسائل پر، ان پریشانیوں اور دقتوں پر اپنے آپ کو نہ جگا پائے تو آج ہماری وراثت پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری پہچان مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہم کو ہر طرح سے ہماری شناخت کو مٹانے کی کوشش، جد و جہد، محنت ہو رہی ہے. کہیں ہم مارے پیٹے جا رہے ہیں، کہیں ہماری شناخت کو دھومل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کہیں ہمارے ایمان کو چھینا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا کی دنیا میں ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بہن بیٹیاں ہوں، چاہے نوجوان نسل کے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا بوڑھے جوان، کیا کیسے کہاں سے کس طرح سے ہر جگہ سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پر آ کر اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، غلط سلط الزام تراشیاں کر رہے ہیں، غلط سلط باتوں کو پھیلا رہے ہیں. لیکن ہم تو دنیا بنانے میں مصروف ہیں، نہ ہمیں دین سے کوئی مطلب ہے، نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ سچائی سے ہمارا واسطہ اور ناتا ہے، نہ ہم نماز کی طرف لوٹنے کو تیار ہیں، نہ اپنی وراثت کو بچانے کے لیے ہم متحد اور متفق ہیں، نہ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ہم دیکھنے اور ٹٹولنے کے لیے تیار ہیں. میرے دوستو، آج ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آپ سب کے سامنے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس موقع کو نہ گوائیے اور وقف بورڈ کے اوپر جو علماء اور قوم کے رہبر و رہنما آپ کے لیے جو چیز لے کر آئے ہیں اور آپ کے سامنے اس چیز کا ایک خاکہ رکھا ہے، تو اس کے اوپر توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کے اوپر اپنا قانونی طور و طریقے کے ساتھ حصہ لیجئے اور اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش و محنت کیجئے، تاکہ
کل یہ نہ ہو کہ مسئلے اور مسائل کھڑے ہوتے چلے جائیں اور ہم غفلت کی نیند میں سوتے چلے جائیں اور ہم سے یہ حق بھی چھین لیا جائے کہ ہمارے پاس عبادت کی جگہ بھی موجود نہ ہو۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو میرے بھائی ہمارے پاس دفن کفن کے لیے قبرستان کی جگہ بھی مہیا نہ ہو۔ میرے نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے راستے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو چلے گا، اللہ رب ذوالجلال انہیں سرخروئی عطا فرمائیں گے، انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال اسے دین و دنیا کی ہر ترقی و خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں لگا دیا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو کس موڑ پر لا کر چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی بہن بیٹیوں اور بیویوں کو اور معاشرے اور سماج کی عورتوں کو آج کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسے نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن و حدیث کا پتہ ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ ہے، نہ صحابیات کے قربانیوں کے بارے میں پتہ ہے۔ انہیں پتہ ہے تو نیا فیشن کون سا ہے اس بات کا ضرور اندازہ ہے۔ اگر ان سے ان بالی ووڈ ستاروں اور ہستیوں کے نام پوچھے جائیں گے، جو ستارے تو حقیقت میں نہیں ہیں بلکہ وہ معاشرے اور سماج کے ایسے ناسور ہیں جو معاشرے اور سماج میں دیمک کی طرح گھستے چلے گئے اور بستی کے بستی ویرانی کی طرف جاتی چلی گئی، اور ان کو لوگ ان کی طرف بڑھتے چلے گئے، ان کے ناچنے گانے کو، فسق و فجور کو، لہو و لعب کو اور ہر اس حرکتوں کو کاپی کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کرتے ہیں ہمارے اور آپ کی نسلوں میں وہ چیزیں پیوست ہوتی چلی گئی، اور آج ہر وہ جگہ، چاہے ہمارے وہ محفل ہو، مجلس ہو، مسجدوں کی سیڑھیاں ہو یا مسجدوں کے آس پاس کے اطراف کے علاقے ہوں، اللہ کی قسم بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جس کے آجو باجو اگل بغل میں ڈی جے کی آواز تھرک رہی ہوتی ہے، اور اسی مسجد کو بنانے کے لیے، اسی محفل کو سجانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ کوئی اور اگر وہاں پہ کچھ کر دے تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ جب اس مسجد کی ہم خود بے حرمتی کریں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا آسمان میں ہم نے بہت بڑا ستارہ چمکا دیا، کہ ہمارے لیے یہ فخر اور سعادت کی بات ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آج دین کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف ہم سب کو لوٹنا چاہیے۔ آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کی طرف لوٹنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات کی طرف لوٹنا چاہیے، احادیث نبویہ کی طرف ہم سب کو لوٹنا چاہیے۔ اس فسق و فجور سے، لہو و لعب سے اور غفلت سے ہم سب کو جاگنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں جاگے، اپنی زندگی کو نہیں سنبھالے، اپنی زندگی کو نہیں جگائے، تو اللہ کی قسم ہماری شناخت مٹا دی جائے گی، ہم سے قبرستان، مدارس، مساجد اور مکاتب چھین لیے جائیں گے، اور اس بل کے ذریعے سے جو ہمارے اوپر دن بدن کوئی نہ کوئی بل، کوئی نہ کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے، جب یہ چیزیں قانون کی شکل اختیار کر جائیں گی تو ہم بلبلاتے پھریں گے، روتے پھریں گے، تڑپتے پھریں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ سب کے پاس موبائل فون ہے، جس طرح سے جو گائیڈ لائنز آپ کو دی گئی ہے تو آپ اپنے فون کو اٹھائیے، اپنے موبائل کو اٹھائیے، اور جو QR کوڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اس کالے قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ سب جد و جہد کیجیے۔ آپ معاشرے اور سماج میں جس جگہ جہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، میرے دوستو کچھ وقت نکالیے کہ اپنے معاشرے کو اچھا بنا سکیں، اپنے معاشرے کی جد و جہد، محنت، کوشش کو بچا پائیں، انسانیت کو بچا پائیں۔ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ لینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اپنے آپ کو صرف نام کلیم سلیم فرقان عبد الرحمن رکھ لینے سے نہیں چلنے والا ہے۔ میرے دوستو، اس کردار کے سائے میں ہم کو آنا پڑے گا، اس کردار کے سائے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ ہم اگر فسق و فجور میں لگے رہے تو اللہ رب ذوالجلال کو ایسے مسلمانوں کی بالکل بھی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے جو صرف کھوکھے ایک خالی دکان کی طرح، جس کے اندر کوئی بھی مال نہ ہو، تو وہاں پہ کوئی گراہک نہیں آتا ہے، وہاں کوئی خریدار نہیں آتا ہے، وہاں کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، بلکہ سب اس سے کنارہ ہو کر اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو دوسری جگہوں سے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔
میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تو جو بھی راستے اور جو بھی طور و طریقے ہمارے علماء اور دانشور لوگوں کی طرف سے تجویز کی جا رہی ہے، جو راستے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بغیر موبائل کے کوئی بھی آدمی آج آپ کو نہیں ملے گا، لیکن بار بار کوشش کرنے کے باوجود، بار بار بتانے کے باوجود، بار بار آگاہی کے باوجود، بار بار ان کے نفع و نقصان کو گنانے کے باوجود ہم جاگنے کو تیار نہیں، ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرنے کو تیار نہیں۔ اگر یہی کوئی فیشن ڈیزائن کی چیزیں دنیا میں لانچ کی جائے یا اس کو ابھارا اور نکھارا جائے، پیش کیا جائے، تو ہم ان کی طرف بھاگتے دوڑتے جانوروں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کر اس چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوتے چپلوں سے لے کر کپڑے اور پہناوے سے لے کر ساری چیزوں کی طرف ہم دوڑ پڑتے ہیں، لیکن میرے دوستو، ان اکابرین اور علماء اور صلحاء اور قوم کے رہبر و رہنما نے جو باتیں اور جو نقصانات اور جو خرابیاں اس قانون کے ذریعے سے آنے والا ہے، وہ ان سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک ای میل بھیجنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کے لیے یہ بہت ہی کٹھن گھڑی ہے اور کٹھن وقت ہے کہ ہم ابھی بھی نہیں جاگے تو ہماری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، ہمیں دفن کے لیے جگہ نہیں ملے گی، ہماری مسجدوں کو ویران کر دیا جائے گا، ہمارے مسجدوں پہ قبضے ہو جائیں گے، اور مسجدوں پر قبضہ کر کے اور نہ جانے کیا کیا چیزوں اور طریقوں اور معاملات کے اوپر وہ استعمال کر لے جائیں گے، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اپنی پہچان نہ بچا پائے، اپنی شناخت نہ بچا پائے، اپنے آپ کو نہ بچا پائے، تو آنے والی نسلیں بھی آپ کی نہیں بچیں گی۔ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی گھنٹہ بجانے والے اور بت پرستی کے پرستار پیدا ہوں گے۔ آپ اپنی مال و دولت کے ذریعے سے ان کو نہیں بچا پائیں گے، آپ اپنی دنیا کی خوشحال بھری زندگی سے اس کو مسلمان کے راستے پر چھوڑ کر نہیں جا پائیں گے۔ میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی دوست ساتھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، ضرور کوشش کیجئے، ضرور اس پر توجہ دیجئے، ضرور اس پر دھیان دیجئے۔ آپ اس خواب غفلت سے نکلیے کہ آپ یہ سوچیں کہ جبرائیل علیہ السلام لشکر لے کر آئیں گے اور ہماری مدد کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، اور ایسا ابھی تک ہو بھی نہیں رہا اور آگے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وحی کا سلسلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے، مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور و طریقہ دیا، جو راستہ دیا اور جو چیزیں ہمیں دی، آج ہم ان سے کوسوں دور ہے۔ آج دین کے نام پر اور دین کی سے قریب لانے کے طور و طریقے کے اوپر ہم محنت و کوشش کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کے قریب ہیں تو شراب نوشی کے قریب ہیں، جوئے کے قریب ہیں، زنا کے قریب ہیں، بدنیتی کے قریب ہیں، بدکرداری کے قریب ہیں، جھوٹ بولنے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے لیے زندگی میں مصیبت کھڑی کرنے کے قریب ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کے قریب نہیں ہیں تو دین کے قریب نہیں ہے، نماز کے قریب نہیں ہے۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کو سالوں سال جمعے کی نماز بھی میسر نہیں ہے، اور گلے پھاڑ کر چلا کر یہ کہیں گے کہ ہم تو نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے ہیں، لیکن وہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محبت کے دعوے کرنے والے مسجدوں کے راستے میں ڈی جے بجاتے ہوئے گزر رہے ہوں گے۔ آج جب ہمارے اوپر یہ کالا قانون تھوپا جا رہا ہے، ہم سب کو قانون کا سہارا لینے کی ضرورت ہے، تو ہم موبائل کے ذریعے سے اتنا بھی دھیان اور اتنی سی بھی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کہ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے اپنی موجودگی درج کرائیں، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، اور اس بات کے اوپر سب کو ابھاریں، بہن بیٹی بھائی دوست احباب ساتھی سب کو ابھاریں کہ یہ قانون اگر بن گیا، اگر اس قانون کے اوپر مہر لگ گئی
تو میرے دوستو اس کے مہر لگنے کی وجہ سے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، ہماری مسجدوں کو چھین لیا جائے گا، ہم سے قبرستان کی زمین لے لی جائے گی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ وقف کی جائیداد جو ہے وہ وقف کی جائیداد وہ جائیداد ہے جو اللہ کے بندوں نے اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو وقف کر دیا۔ اس کے ذریعے سے ان کی نیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے مسجدوں کی خدمت ہو سکے، اس کے ذریعے سے مدارس کی خدمت ہو سکے، اس کے ذریعے سے قوم کو نفع پہنچے۔ لیکن میرے دوستو، آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کو جو آپ کے اوپر نظر گڑائے ہوئے ہیں، وہ ہر وہ چیز ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی شناخت کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کو بربادی کی دہانے پر پہنچا دیا جائے۔ گانے اور بجانے میں ہماری مصروفیت اتنی ہو چکی ہے کہ جب بھی موبائل کھولتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گانا بج رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں میوزک بج رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ناچنے اور پھدکنے کے ذرائع عام ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس میں شامل ہو کر اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں اپنی زندگی سے۔ میزان خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں گزارش یہ لے کر آیا ہوں، آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو QR کوڈ شیئر کیا جا رہا ہے میرے دوستو، اس کے اوپر آپ سب ضرور اس کا سہارا لیجئے، اور جو یہ قانون آیا ہے وقف بل، وقف کے اوپر ترمیمی بل کے شکل میں، اس کی مخالفت کیجئے قانونی طریقے پر، اور اپنی شناخت کو بچائیے، اور اپنے معاشرے میں اس بیداری مہم کو آگے چلائیے۔ اور اللہ نے آپ کو اگر عقل و شعور اور بولنے اور سمجھنے اور کہنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اپنے ذریعے سے بھی کوشش کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی طرف راغب کیجئے اور آگاہ کیجئے، اور ان کے نفع و نقصانات بتائیے، اور اس سے آگاہی کیجئے کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کی طرف لوٹ جائیں، ہم تلاوت قرآن کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ کی قسم، کتنے ایسے مسلمان ہیں، 60 یا 70% مسلمان ایسے ہیں جس کو سورہ فاتحہ تک بھی تجوید کے ساتھ مجھے لگتا ہے پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ حضرات مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، معنی اور مطلب تو چھوڑ دیجئے، نماز پڑھنا نہیں آتا، غسل کے فرائض نہیں یاد ہے، اور وضو کے مسائل، وضو کے واجبات و سنن تو چھوڑیے، وضو ڈھنگ سے کرنا بھی نہیں معلوم ہے۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں دھو کر اور مسجد میں آ کر اور ادھر ادھر اگلے بگلے جھانکتے ہیں کہ کون کیسے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کون کتنی بار سجدے کر رہا ہے، اور ادھر ادھر کر کے 3-5 کر کے اور نکل لیتے ہیں۔ 8 کھاٹ 360 بن چکے ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح ہمارے معاملات کی باری جب آتی ہے تو دن بھر میں اگر ہم کمائی کے لیے، محنت کے لیے جاتے ہیں تو جتنی کمائی ہم حلال کی کماتے ہیں اس سے 3 گنا یا 10 گنا زیادہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو مکر و فریب میں مبتلا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الو بنانا، بیوقوف بنانا ہماری زندگی کا یہ مشغلہ بن چکا ہے، ہماری زندگی کا یہ اصول اور ضابطہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور لوگ تب یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ جب بھروسے ختم ہو جائیں تبھی یہ باتیں نکلتی ہے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہوئے سننے کو ملتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرے کام بند ہو جاتے ہیں، میری زندگی تباہی کے دہانے پر آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ سب باتیں تبھی نکلتی ہے جب ہمارے دل و دماغ سے ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، جب ہم اپنی زندگی کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو فسق و فجور اور فساد کے دہانے پر اعلیٰ درجے پر فائز کر لیے ہوتے ہیں، تبھی ہماری زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں، تبھی ہمارے دل میں ان چیزوں کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جو دل میں بات ہوتی ہے وہ زبان پر بھی آنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج صرف کنی کٹانے سے، آگے پیچھے کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، جو جہاں جس جگہ سے میری آواز سن رہے ہیں، تو آپ یہ تہیہ اور ارادہ کر لیجئے۔ حافظ محمد آصف صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اپنی زندگی میں تہیہ اور ارادہ کر لیجئے کہ ہم قوم کی محنت و کوشش اور جد و جہد میں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سے، شعور سے، ہر چیز سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیسے سے، مال سے، سب چیز سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چلنے پھرنے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس قوم کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم سب اگر کوشش و محنت نہ کیے
تو یہ مال و دولت، متاع، عزت، شہرت، بلندی، ساری چیزیں خاک میں مل جانے والی ہے۔ آج ہمارے والدین ترس رہے ہیں، آج ہماری بستیاں ویران ہوتی جا رہی ہے، آج تعلیم کا اتنا فقدان ہے کہ آج ہر وہ کام ہم کر جانے کو تیار ہیں اور کر جانے کو ہم بالکل اتاولے ہیں کہ معاشرے میں جس کی گندگی اور نحوست سے نہ جانے کتنے لوگ مرتد ہونے پر مجبور ہیں، کیونکہ انہیں دین اسلام کا الف با تا کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کچھ ABCD وہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو اسلام سے کیا لینا دینا۔ سوشل میڈیا پہ ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی بچیاں، مسلم بچیاں جو اچھی اچھی ڈگریاں رکھنے والی ہے، اور وہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر اعلان یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو سونو مونو اور کمار اور پھلاں ڈھماکہ ہماری زندگی کا رکھوالا ہو گیا، اور آپ کے اسلام کو، آپ کے طور و طریقوں کو آپ کے منہ پر مار کر اور جا رہی ہے، اور ہم جاگنے کو تیار نہیں۔ میرے دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، اگر میری بات سچی ہو، میری بات میں اگر سچائی نظر آ رہی ہو، تو میری بات پر ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ آپ کو ہر چیز کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال و جواب کا، آپ کو سوال و جواب سے آپ کو گزرنا ہوگا، اللہ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دیا ہے، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ کچھ کوشش و محنت اور جد و جہد کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ کوشش و محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے، ورنہ ہم بھی مجرم ہیں، اور وہ آنے والی نسل جس کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کی زندگی کا کوئی رکھوالا نہیں ہوگا، اور آپ کے یہ مال و متاع، آپ کی یہ گاڑیاں، آپ کے یہ بنگلے، آپ کے یہ دکان اور آپ کی یہ پراپرٹی آپ کی نسلوں کو نہیں بچا پائیں گی، اور آپ کی نسلیں آپ کے جانے کے بعد کسی مندر میں گھنٹہ بجا رہی ہوگی، اور آپ کی نسلیں کہیں پوجا پاٹ کر رہی ہوگی، اور آپ کی نسلیں کہیں اپنی زندگی کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہوں گی۔ میرے دوستو، تو قبر میں آپ کو اس چیز کا ہرجانہ اور اس چیز کا نقصان پتہ چلے گا، لیکن وہاں سے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، وہاں سے آپ کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ کیونکہ ہم آج تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب مرنے کے بعد دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ مرنے کے بعد تو آج سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی دنیا نے جتنے لوگ دنیا سے گئے، سب اکثر لوگ یہی کہتے ہوں گے، لیکن کسی نے کچھ نہیں اکھاڑ پایا، کسی نے کچھ نہیں بنا پایا، کسی نے اپنی زندگی کو پٹری پر نہیں لا پایا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ نماز کے قریب آ جائیں، ہم اور آپ تلاوت قرآن کے قریب آ جائیں، ہم اور آپ اپنے بچوں میں دینی بیداری مہم کو پروان چڑھائیں اور اس کو کلمے اور نماز کی طرف لائیں، اپنی بہن بیٹیوں میں ایمان کی خوشبو کو جگائیں۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ بستی کی بستی، آبادی کی آبادی، پوری کی پوری آبادی نماز کے منکر ہیں۔ میرے دوستو، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں بھی نماز کی توفیق نہیں ہے، اور جب رمضان آئے گا تو پہلی صف میں بیٹھ کر اور 20 رکعت تراویح پڑھ کے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کر لیا اور جنت ہمارے باپ کی ٹھیکیداری میں اور جاگیر میں آ گئی۔ اس کے بعد پورے سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے سال ہم کو اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں کام کی فکر ہے، اگر ڈیوٹی میں 5 منٹ لیٹ ہو جائے یا تاخیر ہو جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے سکون اور آرام کو کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہی مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمارے پاس چھٹی نہیں ہے، 5 منٹ اگر ہم نماز میں لگا دیں گے تو ہمارے کام کا حرج ہو جائے گا، ہمارے کام کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے بہن بیٹیوں اور ماں بہنوں کا حال ہے کہ ان کو نماز سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ان سے اچھے پکوان پکوا لیجئے، ان سے اچھی چیزوں پر بات کر لیجئے، فیشن ڈیزائن کے ڈیزائنوں پر بات کر لیجئے، معاشرے اور سماج کی چغل خوری پر بات کر لیجئے، تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر لیکچر دیتی رہیں گی۔ لیکن میرے دوستو، نماز کے بارے میں سنت و نوافل تو چھوڑیے، وضو اور غسل کے فرض بھی نہیں معلوم ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم کس معاشرے کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اس دنیا سے؟ آج اپنی زندگی کو کس دہانے پر لے جانا چاہتے ہیں؟ اور ہمارے قوم کے رہبر رہنما بھی بہت سے ایسے ہیں جو شراب و کباب کے نشے میں مبتلا ہو کر اس معاشرے اور سماج کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، ہم سب اپنی زندگی کا محاسبہ ضرور کریں
کریں اور اپنی زندگی کو ضرور ٹٹول کر دیکھیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو آپ سب کے بیچ میں آؤں گا۔ ابھی میرے اذان کا وقت ہو چکا ہے تو آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ میری بات اگر سچ اور برحق ہو تو اس پر ضرور توجہ دیجیے گا اور دھیان دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد پھر میں آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب کو بہتر اور اچھا لگے تو ضرور جڑیے گا اور ان باتوں پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔